میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، یہ بات بتلائی تھی کہ 7 صفات بیان ہو رہی ہیں، 7 جو ان صفات کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ گویا جنت الفردوس کے طالب کو ان صفات کو اپنانے کی لازمی طور پر ضرورت ہوگی۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میں جنت الفردوس حاصل کروں تو اس کو یہ 7 صفات اپنے اندر لانی ہوں گی۔ تو فرمایا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اس میں بتا دیا کہ نماز میں خشوع پیدا کرتے ہیں، دوسری صفت بتا دی کہ لغو سے اعراض کرتے ہیں، اور تیسری بات فرمائی والذین هم للزکاۃ فاعلون، فرمایا کہ بھئی دل کا تزکیہ کرتے، یعنی ہر وقت دل کو ٹٹولتے رہتے ہیں کہ کہیں اس میں حسد تو نہیں آ رہا، اس میں تکبر تو نہیں آ رہا، اس میں دنیا کی محبت تو نہیں آ رہی، اس میں مال کی محبت تو نہیں آ رہی، اس میں ریاکاری تو نہیں آ رہی، اس میں تصنع بناوٹ دکھلاوا تو نہیں آ رہا۔ ہر وقت یہ فکر حاوی ہے کہ یا اللہ یہ میرے دل پہ یہ چیزیں تو نہیں آ رہی، اور ان آ رہی ہیں تو اس کے دور کرنے کی فکر کہ یہ تصنع دور ہو جائے، یہ بناوٹ دور ہو جائے، یہ ریا کا جذبہ دور ہو جائے، یہ دکھلاوے کا جذبہ دور ہو جائے، یہ حسد کا جذبہ دور ہو جائے، تکبر کا جذبہ دور ہو جائے، مال کی محبت کا جذبہ دور ہو جائے، دنیا کی محبت کا جذبہ دور ہو جائے۔ ہر وقت اس کے دور کرنے کی فکر کر رہے ہیں، سوچ رہا ہے یا اللہ کیسے دور ہو، کس طرح یہ چیزیں دل سے نکلیں، اس کی تدابیر اختیار کرتا ہے، اس کے لیے سوچتا ہے، علماء کے پاس جا کے پوچھتا ہے، یہ ہے تزکیہ۔ تو تیسری صفت فرمائی کہ جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں، ہر وقت فکر مند رہتے ہیں۔ تو بھائی جیسے آج ہم نے دنیا کی فکروں کو حاوی کیا ہوا ہے کہ اس کو دینا ہے، اس سے لینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، شادی کا موقع ہے، مکان لینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ سارے تفکرات حاوی ہیں۔ تو ان کے ساتھ ساتھ ان تفکرات کو بھی لانا ہے کہ بھئی میری نمازوں میں خشوع آ جائے، میں لغویات سے بچ جاؤں، اور میرے دل کا تزکیہ ہو جائے، دل میں اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کا تعلق آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میرے دل میں آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میرے دل کا میلان ہونے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف دل میں کشش ہونے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں مجھے مزہ آنے لگے، حضور کی سنت چھوڑوں تو میرا دل پریشان ہو جائے، میری ایسی کیفیت ہونے لگے، حضور سے ایسا سچا عشق اللہ مجھے دے دے، اس کی فکر کرنی۔ یہ خالی نعتوں میں جھومنے سے تھوڑی آئے گا کہ بھئی آدمی نعت پڑھ لے، نعت سن لے اور جھوم لے اور سمجھے مجھے عشق ہے، یہ دھوکہ عشق ہے۔ اتباع سنت نہ ہو اور دعویٰ عشق ہو تو یہ عشق کا دھوکہ لگا ہوا ہے، یہ سمجھ رہا مجھے عشق ہے، مجھے نبی سے عشق ہے، میں گھوم رہا ہوں، میں جھوم رہا ہوں اور نعتوں سے مجھے مزہ آ رہا ہے اور میرے دل میں عشق ہے۔ بھائی یہ عشق نہیں ہے، عشق تو وہ ہے کہ جو محبوب کے رنگ میں رنگ دے، محبوب کے رنگ میں رنگا نہیں ہے اور جھوم رہا ہے، تو یہ تو دھوکہ ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ تو اس کو بس وہ جو لے ہے، وہ جو سر ہے، وہ تو گانے والا بھی جھومتا ہے، جس کو گانے سننے کی عادت ہوتی ہے، اس کی پسند کا گانا ہوگا تو وہ جھومے گا، وہ گانے پہ جھومے گا، وہ یہ نعت پہ جھومتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اس کو کوئی عشق اور محبت مل گئی ہے۔ عشق و محبت کی علامت اتباع سنت ہے، تو یہ مانگنے سے ملے گی اور سنت پر عمل سے ملے گی، ایسے ہی نہیں مل جائے گی۔ تو اب دل میں اللہ کے حبیب کی محبت آ جائے، ان کی طرف دل کا میلان ہونے لگے، ان کی طرف دل کی توجہ ہونے لگے، ان کی طرف دل کا دھیان جمنے لگے۔ جمعرات شب جمعہ آئے تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی دھن سوار ہو جائے، اور ہر وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہا ہوں بس۔ ایک بزرگ تھے، ہم ان سے ملنے گئے تو ہم نے کہا حضرت ہماری وجہ سے آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ وہ بیچارے کھانا لگوا دیا، اور کھانا ہم کھانے لگے، وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم کہا حضرت آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ نہیں میرا کوئی وقت ضائع نہیں ہو رہا، میرا معمول چل رہا ہے۔ میں کہا حضرت آپ ہماری وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت نہ معلوم آپ کیا عمل کر رہے ہوں گے، آپ کے کیا معمولات ہوں گے۔ کہا میرا معمول چل رہا ہے، جو گھر میں بیٹھ کے کرتا ہوں وہ یہاں کر رہا ہوں۔ میں کہا حضرت آپ کا کیا معمول ہے؟ کہا میں درود شریف پڑھتا رہتا ہوں، میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، وہ گھر میں بیٹھ کر بھی پڑھتا، تمہارے سامنے مہمان کا اکرام بھی ہو رہا ہے۔ اور کیوں کر رہا ہوں میں مہمان کا اکرام؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر
فلیکرم ضیف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے. تو میرے نبی کے ارشاد پر عمل کر رہا ہوں میں, اور میرے نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں, اور میرے نبی پہ درود پڑھ رہا ہوں. یہ عشق میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے, یہ عاشق رسول تھے. یعنی عشق میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ مہمان آیا تو ان کا تصور حضور کی حدیث مبارکہ کی طرف گیا کہ مہمان کا جو اکرام کروں گا حضور کے ارشاد کی تعمیل میں کروں گا, مہمان کا جو اکرام کروں گا حضور کے عمل کی وجہ سے کروں گا, اور مہمان کے اکرام کے دوران حضور پہ درود پڑھوں گا, اور اپنے وقت کو قیمتی بناؤں گا. میرا معمول چل رہا ہے, آپ فکر نہ کریں, آپ کھانا کھائیں. دیکھیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آ جائے, اللہ کی محبت دل میں آ جائے, اس کی فکر کرنی ہے. یہ ہے تزکیہ نفس. تو یہ 3 صفات ہمارے سامنے آئیں. اور والذین هم للزکاۃ فاعلون, تو تزکیہ اس چیز کا نام ہے. اور پھر جو ہے ہر وقت آدمی اس کی فکر کرے کہ میں کسی کی حق تلفی نہ کروں, میری ذات سے کسی کی حق تلفی نہ ہو. دوسرا حق تلفی کرے تو میں درگزر کر دوں, میں اسے معاف کر دوں, میں اس کی طرف دھیان ہی نہ کروں کہ میری حق تلفی کس نے کی ہے. البتہ میں کسی کی نہ کروں. کہیں بیوی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی, کہیں بچوں کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی, کہیں ماں باپ کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی, کہیں پڑوسیوں کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی. یہ تزکیہ ہے, اس کو تزکیہ کہتے ہیں. جب دل میں تزکیہ ہو جاتا ہے, دل کا تزکیہ ہو جاتا ہے, تو یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے, میری ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچے, میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. ہر وقت یہ دھن ہوتی ہے کہ میری وجہ سے پڑوسیوں کو تو تکلیف نہیں ہو رہی, میری وجہ سے کسی کو اذیت تو نہیں ہو رہی. یہ دھیان ہو, یہ توجہ ہو. اور آج میرا حال یہ ہے کہ میں پیچھے بیٹھا ہوا ہوں, کوئی آگے بڑھ کے پہلی صف میں آ جاتا ہے تو میرے دل میں ہوتا ہے کہ یہ کیوں آگے بڑھ گیا, یہ کیوں آگے بڑھ گیا. میں مسجد میں بیٹھ کر دوسرے کے لیے بدگمانی کروں گا, حالانکہ مجھے خوش ہونا چاہیے کہ میرے بھائی کو اللہ نے موقع دے دیا پہلی صف کا, مگر میرا دل یہ کہتا ہے یہ کیوں آگے بڑھ گیا, مجھے کیوں آگے نہیں بڑھنے دیا. اب دیکھو, یعنی میں اپنے آپ کو پہلی صف کا اہل سمجھ رہا ہوں, اور وہ جو آ رہا ہے اس کو برا سمجھ رہا ہوں کہ کیوں ٹپک پڑا بیچ میں. کتنا ایسے کتنی مرتبہ ہوتا ہے, ہر آدمی غور کرے تو معلوم ہوا کہ میں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ بیٹھا ہوں. تو اس لیے ہر وقت چوکنا رہنا ہے. یہ دل کا تزکیہ اسی کا نام ہے کہ فکر بڑھ جائے کہ یہ دل صحیح ہو جائے. تو حق تلفی کسی کی نہ ہو, اذیت کسی کو نہ پہنچاؤں, کسی کی بے اکرامی نہ کروں, کسی کی بے ادبی نہ کروں. ہر وقت اس کا دھیان رہے. یہ تزکیہ نفس ہے. اور والذین هم للزکاۃ فاعلون کا ایک مفہوم علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.